السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان میں طلحہ بن خویلد اسدی بھی تھا۔ چونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، اس لیے تمام قبیلہ اس کے کہنے پر اسلام سے منحرف ہو گیا تھا۔ یہ قبیلہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے 2-3 اور قبیلوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف ایک فوج کی صورت اختیار کر لی تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے مرتدین کے خلاف لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان میں سے ایک لڑائی جنگ براخہ کے نام سے مشہور ہوئی، جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے طلحہ کے خلاف لڑی تھی۔ طلحہ نے بہت بری شکست کھائی تھی اور گرفتار بھی ہو گیا تھا۔ آگے چل کر طلحہ نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لڑائی سے کچھ دن پہلے طلحہ نے ارتداد کے سلسلے میں عکاشہ بن محسن کو قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل بہت مشہور ہوا تھا۔ اب نجف کے قریب طلحہ واپس آنے سے انکار کر رہا تھا تو ایک مجاہد نے اسے اس قتل کا طعنہ دے دیا۔ کوئی مجاہد یہ نہیں مان سکتا تھا کہ طلحہ کسی نیک مقصد کے لیے پیچھے رک رہا ہے۔ اس نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہو گیا، بلکہ مرتدین کا لیڈر بن کر مسلمانوں کے خلاف لڑا اور شکست ہوئی تو پھر مسلمان ہو گیا، اور اب اس کے ساتھی اس کی نیت پر بجا طور پر شک کر رہے تھے۔ اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے ساتھی واپس چلے گئے اور اپنے سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بتایا کہ طلحہ واپس نہیں آ رہا، اللہ اسے سیدھا راستہ دکھائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اور آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ رات کا وقت تھا۔ رستم کے کیمپ میں موت کا سکوت تھا۔ چونکہ مسلمانوں کی چھاپہ مار ٹولیاں پھیلی ہوئی تھیں، اس لیے یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ مسلمان خیمہ گاہ کے کسی نہ کسی گوشے پر شب خون ماریں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر رستم نے حکم دیا کہ سنتری بیدار اور ہوشیار رہیں اور گھوڑے ایک جگہ باندھیں۔ ہر سوار اپنا گھوڑا اپنے ساتھ رکھے اور گھوڑے کے قریب سوئے۔ رات کے سناٹے میں فارسیوں کے کیمپ کے ارد گرد ٹہلتے ہوئے سنتریوں کے قدموں کی دھیمی دھیمی چاپ سنائی دیتی تھی اور کہیں 2 سنتری آپس میں باتیں کرتے سنائی دیتے تھے۔ رات تاریک تھی۔ ایک سایہ کیمپ سے کچھ دور ایک درخت کی اوٹ سے نکلا اور آہستہ آہستہ کیمپ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کوئی آدمی تھا۔ رات کی تاریکی کے علاوہ وہاں سبزہ، اونچی گھاس، خضرو پودے اور درخت اتنے زیادہ تھے کہ یہ سایہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دبے پاؤں بڑھتا چلا گیا۔ 2 سنتری آ رہے تھے۔ ان کے قدموں کی چاپ اور باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آدمی درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ سنتری آگے نکل گئے تو وہ اٹھا اور جھک کر آگے بڑھا۔ تاریکی میں اسے گھوڑوں کے ہیولے نظر آنے لگے۔ شاید یہ جگہ یا یہ گھوڑے اسے اچھے نہیں لگے تھے، یا وہ کسی مخصوص شکار پر آیا تھا۔ وہ وہاں سے ایک طرف چل پڑا۔ آگے سے 2 سنتری آ رہے تھے۔ وہ گھاس میں لیٹ گیا۔ سنتری اس سے صرف ایک قدم دور سے آہستہ آہستہ چلتے گزر گئے۔ وہ پھر رکوع کی حالت میں چلنے لگا اور بہت سا چل کر رک گیا۔ اسے ایک چھوٹا سا خیمہ دکھائی دیا جو اس سے دور نہیں تھا۔ ایسے چھوٹے خیمے رومی اور فارسی فوجی افسروں کے ہوتے تھے۔ اس خیمے کے ساتھ 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ایک آدمی ان گھوڑوں کے قریب زمین پر بستر ڈال کر سویا ہوا تھا۔ وہ وہیں چھپ گیا۔ 2 اور سنتری آ رہے تھے۔ وہ اس وقت اٹھا جب سنتری دور چلے گئے۔ یہ خیمہ فوج سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس شخص نے نیام سے تلوار نکالی اور گھوڑوں کے پاس جا کر ایک گھوڑا کھولا، پھر دوسرا بھی کھول لیا۔ خیمے کے قریب سوئے ہوئے آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ کسی نے گھوڑے کھول لیے ہیں تو وہ تلوار نکال کر اٹھا۔ وہ شخص دونوں گھوڑوں کے گلوں میں پڑی ہوئی رسیاں پکڑ کر چل پڑا۔ فارسی فوجی نے اسے للکارا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے ساتھ ہی خیمے سے آواز آئی، کون ہے؟ خاموش رہو، سونے دو۔ یہ کوئی افسر ہی ہو سکتا تھا۔ کوئی آدمی گھوڑے کھول کر لے جا رہا ہے، باہر والے فارسی نے کہا اور دوڑ کر گھوڑے لے جانے والے تک گیا۔ گھوڑے لے جانے والا دوڑ پڑا لیکن فارسی نے اسے دور نہ جانے دیا۔ گھوڑے لے کر بھاگنے والے نے گھوڑوں کی رسیاں نہ چھوڑی اور تلوار سے فارسی کا مقابلہ کیا۔ 2-3 پینترے بدل کر اس نے فارسی کو اس طرح گھائل کیا کہ اس کی تلوار برچھی کی طرح فارسی کے پیٹ میں اتنی زور سے اتر گئی کہ تلوار کی نوک پیٹ سے باہر نکل گئی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس مارکے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک فارسی کو تو اس شخص نے گرا دیا، لیکن خیمے سے نکل کر جو فارسی آیا وہ کوئی معمولی سپاہی یا عہدیدار نہیں تھا۔ وہ فارس کا ایک مشہور فوجی افسر تھا جسے 1000 سوار کا خطاب ملا ہوا تھا۔ یہ خطاب غیر معمولی بہادری کے صلے میں دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص 1000 سواروں کے برابر ہے، یعنی یہ اکیلا 1000 سواروں کا مقابلہ کرنے کی جرت کا مالک ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس کا نام نہیں لکھا۔ اس کے ہاتھ میں برچی تھی، کیمپ سے کچھ اور دور چلا گیا تھا۔ 1000 سوار نے اسے دور نہ جانے دیا۔ وہ شخص بھی رک گیا اور تلوار اور برچی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ 1000 سوار نے برچی کے جتنے وار بھی کیے
وہ تلوار والے نے ادھر ادھر ہو کر بیکار کر دیے، یہاں تک کہ تلوار والا شاید زمین ناہموار ہونے کی وجہ سے گر پڑا اور وہ پیٹ کے بل ہو گیا۔ ہزار سوار نے اوپر سے برچی ماری جو گرے ہوئے شخص کے سینے یا پیٹ میں اتر جانی تھی، لیکن وہ حیران کن پھرتی سے ایک طرف لڑک گیا۔ برچی کا وار بہت ہی زوردار تھا، وہ شخص ایک طرف ہو گیا تو برچی زمین میں اتر گئی۔ ہزار سوار اپنے جسم کو قابو اور توازن میں نہ رکھ سکا اور آگے کو گرنے لگا۔ گرے ہوئے شخص نے لیٹے لیٹے تلوار کا وار برچی کی طرح کیا اور تلوار ہزار سوار کے پہلو میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھ برچی سے ہٹ گئے۔ تلوار والا گیند کی طرح اچھل کر اٹھا، زمین میں اتری ہوئی برچی نکالی، ہزار سوار گر پڑا تھا۔ تلوار والے نے برچی ہزار سوار کے سینے میں اتار دی اور برچی اس کے سینے میں ہی رہنے دی۔ محمد حسنین ہیکل نے بھی یہ واقعہ 3 مسلمان اور ایک یورپی مورخ کے حوالوں سے تفصیل سے لکھا ہے۔ ہزار سوار مارا گیا تو ایک اور فارسی تلوار لیے دوڑا آیا۔ اس نے جب 2 لاشیں پڑی دیکھی تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار چلائی، لیکن پھر تلوار پھینک دی۔ کون ہے تو جس نے ہزار سوار کو مار ڈالا ہے؟ اس نے پوچھا اور خوفزدہ آواز میں کہا، تو جو کوئی بھی ہے مجھے اپنا قیدی سمجھ، میں مرنا نہیں چاہتا۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو جا، دوسرے شخص نے اس فارسی سے کہا۔ زین پر مضبوطی سے بیٹھنا اور اس گھوڑے کی رسی میرے ہاتھ رہے گی، جلدی کر۔ فارسی نے ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر کہا۔ میرے بھائی بند جاگ اٹھے ہیں۔ وہ شخص بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اتنے میں سنتری بھی آ گئے اور ایسا شور اٹھا جیسے پورا شہر جاگ گیا ہو۔ گھوڑے کھل گئے ہیں، ہزار سوار مارا گیا ہے، وہ گیا، آگے سے روکو۔ یہ کوئی عربی ہوگا۔ ایک شور تھا، ہنگامہ تھا۔ بے شمار فارسی فوجی گھوڑوں پر سوار برچیاں اور تلواریں لیے دوڑ پڑے۔ 2 گھوڑے اور ایک قیدی لے جانے والا شخص سرپٹ جا رہا تھا۔ 2 گھوڑوں کے ٹاپ اس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ فارسی سواروں نے دائیں بائیں سے اسے گھیرے میں لیا تو وہ ان سواروں کے درمیان سے نکل گیا۔ وہ کوئی شاہ سوار تھا جو ننگی پیٹھ پر سوار ہونے کے باوجود گھوڑے کو قابو میں رکھے ہوئے گھیرے سے نکل جاتا تھا۔ آخر وہ نکل گیا اور فارسی سوار واپس آ گئے۔ رستم بھی جاگ اٹھا۔ اپنی 1 میل سے زیادہ لمبائی اور اتنی ہی چوڑائی میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ میں مچی ہوئی ہڑبانگ نے اسے پریشان کر دیا۔ کیا ان بدبخت عربوں نے شبخون مارا ہے؟ اس نے گھبراہٹ آمیز آواز میں پوچھا۔ اس نے کہا، ان سنتریوں کو زندہ جلا دو۔ کچھ معلوم نہیں کیا ہوا ہے عالی مقام، اس کے ایک محافظ نے کہا۔ پہاڑی کی طرف سے شور اٹھا تھا جدھر ندی ہے۔ رستم شب خوابی کے لباس میں تھا۔ اسی لباس میں ایک محافظ کے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے دوڑاتا وہاں پہنچا جہاں ہزار سوار کی لاش کے ساتھ ایک اور فارسی کی لاش پڑی تھی۔ فوری طور پر جو باتیں معلوم ہو سکیں وہ رستم کو بتائی گئیں۔ وہ مان نہیں رہا تھا کہ شب خون مارنے والا ایک آدمی تھا۔ تعقب کرنے والوں نے بتایا کہ 2 آدمی تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسرا سوار ان کا اپنا ہی ساتھی ہے۔ ہزار سوار کو 1 یا 2 آدمی قتل کر کے نہیں جا سکتے، رستم نے کہا۔ یہ برچھی اس کی اپنی ہے جس سے اس سے مارا گیا ہے۔ اگر قاتل اکیلا تھا یا 2 تھے تو وہ انسان نہیں ہو سکتے، جن یا بھوت ہوں گے۔ ہزار سوار کے ساتھ جو آدمی مارا گیا تھا وہ اس کا محافظ تھا۔ اس کے 2 محافظ تھے جو اس کے خیمے کے باہر سوتے تھے۔ رستم نے پوچھا کہ دوسرا محافظ کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ لاپتہ ہے۔ رستم حیرت زدگی کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں فجر کی اذان کی مقدس صدا ابھرنے اور فارس کی فضا کی لہروں میں ارتعاش پیدا کرنے لگی۔ شہر کے سناٹے میں اذان دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ سلمہ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنی بیوی سے کہا، رات بھر طلیحہ میرے دماغ پر سوار رہا ہے۔ وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تو بہت ہی دلیر تھا، چٹانوں سے ٹکرا جایا کرتا تھا۔ میں نے رات اسے خواب میں بھی دیکھا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گیا ہے۔ وہ دھوکہ نہ دے جاتا تو کسی لڑائی میں شہید بھی ہو سکتا تھا۔ سلمہ نے کہا، وہ نہ رہا تو کیا ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے؟ مسنہ نہیں رہا تو کیا اسلام آگے بڑھنے سے رک جائے گا؟ خواب دیکھنا چھوڑ دیں ابی وقاص، وہ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں انہیں خوابوں میں بھی نہ دیکھا کریں۔ جائیں، جا کر نماز ادا کریں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر باجماعت نماز پڑھی۔ نماز اور دعا کے بعد کسی سالار نے طلیحہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ طلیحہ کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ وہ کوئی عام سا آدمی ہوتا تو مجاہدین میں اس کا ذرا سا ذکر ہوتا، سالاروں کے حلقے میں تو اس کا ذرا سا بھی ذکر نہ ہوتا۔ صبح کی خاموش فضا میں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ پھر گھوڑے سرپٹ دوڑ پڑے۔ سب نے ادھر دیکھا، 2 گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ دونوں پر سوار تھے اور گھوڑے زینوں کے بغیر تھے۔ طلیحہ، طلیحہ، مجاہدین چلانے لگے۔ سپہ سالار کہاں ہیں؟ طلیحہ نے قریب آ کر پوچھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص مجاہدین کے ہجوم کو چیرتے ہوئے ان 2 گھوڑوں کی طرف گئے۔ طلیحہ گھوڑے سے کودا اور دوسرے لمحے وہ سعد رضی اللہ عنہ کے بازوؤں میں تھا۔ کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جنہوں نے میری نیت پر شک کیا تھا؟ طلیحہ نے بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم
میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس روح کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھو، رستم کے لشکر کے اندر جا کر 2 گھوڑے کھول کر اور 2 لشکریوں کو قتل کر کے ایک کو زندہ پکڑ لایا ہوں، اور یہ جنہیں قتل کر کے آیا ہے وہ معمولی سے سپاہی نہیں تھے۔ طلحہ کے قیدی نے کہا۔ یہ حقیقت اس قیدی سے معلوم ہوئی کہ طلحہ نے جن 2 آدمیوں کو ہلاک کیا ہے وہ دونوں فارس کی فوج کے سورمے تھے، اور ان میں ایک افسر تھا جسے 1000 سوار کا خطاب ملا ہوا تھا۔ طلحہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے۔ میرا مقابلہ پورے لشکر کے ساتھ تھا، طلحہ نے کہا۔ میں رستم کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ قادسیہ کے میدان میں ذرا سنبھل کر آنا۔ یہ تاریخی واقعہ اسی طرح انجام پذیر ہوا کہ جس طرح فارسی کو طلحہ قیدی بنا کر لے آیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ اس نے خوفزدہ ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیا ہو۔ ایک تو وہ طلحہ کی غیر معمولی جرت سے متاثر ہوا، اور پھر وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اور زیادہ متاثر ہوا۔ ان میں ادنا اور اعلیٰ کی تمیز تھی ہی نہیں۔ تاریخ میں اس فارسی کا نام نہیں ملتا۔ بلازری نے لکھا ہے کہ اس فارسی نے کہا تھا کہ جن 2 آدمیوں کو طلحہ ہلاک کر کے آیا ہے وہ دونوں اس کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے باوجود وہ طلحہ کی بہادری اور مسلمانوں کے باہمی پیار سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ بخوشی مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام تاریخ میں موجود ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس کا نام مسلم رکھا تھا۔ مسلم، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کر پوچھا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تمہیں کوئی لالچ نہیں دوں گا اور تم پر تشدد نہیں کروں گا۔ کیا تم اپنی فوج کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتے ہو جو ہمارے کام آئے؟ اپنے متعلق 2 باتیں بتا لوں، مسلم نے کہا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور وہ میں ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو شاہی اور فوج کے بالائی حلقوں میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میں محل کے اندر کی اور جرنیلوں کی آپس کی چپکلش اور ان کے خیالات اور سوچوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں آپ کی فوج کے خلاف 3 لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ آپ کی فوج ہر میدان میں کم ہوتی ہے، پھر بھی آپ کی فوج جیت جاتی ہے۔ اب رستم 1.25 لاکھ نفری کی فوج لایا ہے۔ میں نے ابھی دیکھا نہیں کہ آپ کے ساتھ اب کتنی نفری ہے، شاید 40,000 پوری نہیں، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا۔ اگر آپ کے آدمیوں نے حوصلہ قائم رکھا تو رستم کی 1.25 لاکھ فوج کو آپ شکست دے سکتے ہیں، مسلم نے کہا۔ رستم نے اپنے آپ کو اور دوسرے جرنیلوں کو بھی یقین دلا رکھا ہے کہ فارس کی سلطنت اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ سنا ہے وہ نجوم اور جوتش پر بھروسہ کرتا ہے، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ذائچہ نکالے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا، مسلم نے کہا۔ آپ اس کا حوصلہ توڑ سکتے ہیں۔ آپ کا رعب اور دبدبہ ہماری فوج پر اور ہمارے لوگوں پر موجود ہے۔ مجھے ممکن نظر نہیں آتا کہ 40,000 نفری کی فوج 1.25 لاکھ فوج کے آگے ٹھہر سکے گی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے عقل سے کام لیا اور فوج کی صحیح تقسیم کر کے ہر دستے کو اپنے قابو میں رکھا تو فتح آپ کی ہوگی۔ ہاتھی کتنے ہوں گے؟ پورے 40 نہیں ہوں گے، مسلم نے جواب دیا۔ ایک سفید ہاتھی بھی ہوگا۔ ہاتھیوں کو آپ نے پہلے بھی کاٹا ہے، اب بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کا ذکر تقریباً ہر مورخ نے کیا ہے کہ اس نو مسلم فارسی نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو کچھ اور بھی باتیں بتائی تھیں جن کو سامنے رکھ کر سعد رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کی جنگ کا پلان بنایا تھا۔ مسلم نے ٹھیک کہا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو یہ جنگ عقل اور جذبے سے لڑنی تھی، ورنہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 40,000 نفری کی فوج 1,20,000 نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی بھی ہو سکتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو ایک اور دشواری نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ ان کی ٹانگ درد عرق النساء سے بیکار ہوئی جا رہی تھی۔ طبیب جتنا علاج کرتے تھے درد اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ جوں جوں لڑائی قریب آتی جا رہی تھی سعد رضی اللہ عنہ اس ٹانگ سے معذور ہوتے جا رہے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو وہ پیغامات باقاعدگی سے بھیجتے تھے۔ ان پیغامات میں انہوں نے ٹانگ کی تکلیف کا ذکر کبھی نہیں کیا۔ رستم آخر کار قادسیہ پہنچ گیا۔ تاریخ کے مطابق رستم نے مدائن سے قادسیہ پہنچتے 4 مہینے گزار دیے تھے۔ مدائن سے قادسیہ تک فاصلہ صرف 35-36 میل تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بھی کسی حد تک اپنا ہم خیال بنا لیا تھا، لیکن طلحہ ان کے 2 گھوڑے کھول کر اور ان کے 1000 سوار اور ایسے ہی ایک اور سورما کو قتل کر کے اور ایک سورما کو زندہ لے گیا تو جرنیلوں نے رستم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ لڑائی ٹالتے چلے جانے سے مسلمان اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ ان کی بستیوں کو لوٹتے پھرتے ہیں اور خیمہ گاہ کے اندر آ کر گھوڑے کھول کر لے گئے ہیں، اس لیے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکارنا پڑے گا۔ رستم آخر کار قادسیہ آ گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے۔ رستم نے اپنی 1,20,000 فوج کو جنگی ترتیب میں کر دیا، لیکن ابھی اس کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا۔ اپنی فوج کے آگے اس نے ہاتھیوں کو کھڑا کیا تھا۔ اس ترتیب میں فوج کو کھڑا کرنے کا مقصد مسلمانوں پر رعب طاری کرنا تھا، لیکن رستم نے اپنے جرنیلوں کو بلایا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر بزدلی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے،
रस्तम ने जर्नैलों से कहा, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम में ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल को और मेरे कयाफे को समझ गए हैं। मैं आज तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैंने क्या सोचा है। मेरी ये पेशेनगोई गलत नहीं हो सकती कि सल्तनत फारस पर बहुत बुरे साए पड़ गए हैं। मैं इस इंतजार में लड़ाई को टालता रहा हूं कि हो सकता है ये साए हट जाएं। दूसरी वजह यह थी कि मैं इस उम्मीद पर मुसलमानों को ललकारने से गुरेज करता रहा हूं कि मुसलमान खुराक की किल्लत से तंग आकर वापस चले जाएंगे। वो हमारी बस्तियों को लूटते रहे, लेकिन मैंने जालिनूस को 40,000 फौज देकर कहा था कि इस फौज को मुख्तलिफ इलाकों में फैलाकर बस्तियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसका खातिर खा असर हुआ, मुसलमानों के हमले बंद हो गए। अब वो लाजिमन अनाज वगैरह की किल्लत महसूस कर रहे होंगे। अब मैं मुसलमानों में ऐसा इख्तलाफ पैदा कर दूंगा कि वो आपस में लड़ पड़ेंगे। मैं अभी लड़ाई शुरू नहीं करूंगा। मैं मुसलमानों को पैगाम भेजूंगा कि मेरे साथ सुलह की बात करें। मैं उन्हें ऐसे झांसे दूंगा कि वो आपस में बहसो मुबाहिसे में उलझ जाएंगे और उनमें इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। इसके नतीजे में लड़ाई मुलतवी होती चली जाएगी। हमने अपनी बस्तियों को महफूज करके अरबों के लिए रसद हासिल करने के जराए बंद कर दिए हैं। ये बदबख्त भूख से परेशान होकर फारस से निकल जाएंगे। हम इन्हें जिंदा नहीं निकलने देंगे। अकब से इन पर हमले करते रहेंगे। हमारा कोई हमलावर दस्ता जमकर नहीं लड़ेगा, हमला करेगा और जितना नुकसान कर सकता है करके निकल जाएगा। मैं तुम सबका ताउन चाहता हूं। तमाम जर्नैलों ने उसे ताउन का यकीन दिलाया। अगली सुबह साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास को इत्तला दी गई कि रुस्तम का एलची आया है। उसे साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खैमे में बुला लिया। अपने मातहत सालारों को भी तलब किया और मुतरजिम को भी बुलाया। मुतरजिम का नाम हिलाल हिजरी था। वो अरबो अजम की जबानें महारत से समझता और बोलता था। वो मदीना से लश्कर के साथ आया था। एलची जिस अंदाज से खैमे में दाखिल हुआ उसमें रौनक की झलक नुमाया थी। उसका लिबास शाहाना था। सर पर जो आहनी खुद थी वो आईने की तरह चमक रही थी। अगर लिबास ही बरतरी का मयार था तो मुसलमान उसके नौकर चाकर लगते थे। उसने जिन निगाहों से साद रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सालारों को देखा, उन निगाहों में हिकारत का तासुर था। ए फारस के एलची, साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास ने कहा, हमने तेरी शान शौकत देख ली है। क्या तू अपने आने का मकसद नहीं बताएगा? मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों के पास है ही क्या। एलची ने कहा, तुम्हारे हथियार देखे। इन घिसे पिटे हथियारों से तुम हमारा मुकाबला किस तरह करोगे? अपनी तादाद देखो। क्या तुम फारस के बादशाह हो? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं। क्या तुम रुस्तम हो? नहीं, एलची ने जवाब दिया। फिर वो पैगाम दो जो रुस्तम ने तुम्हें दिया है। सिपा सालार साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। हाँ, एलची ने बौखला कर कहा, हमारे कमांडार आला तुम्हारे साथ सुलह की बात करना चाहते हैं। कोई ऐसा आदमी भेजें जो फैसलातन बात कर सकता हो। आज ही किसी को भेज दें। हमारा एलची आज शाम से पहले तुम्हारे कमांडार आला के पास पहुंच जाएगा, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। रुस्तम का एलची चला गया। जोहर की नमाज के बाद साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक दानिशमंद साथी रबी बिन आमिर को रुस्तम के पास जाने के लिए एलची मुंतखब किया और उसे कुछ हिदायत दी। जिस वक्त रुस्तम का एलची आया था उस वक्त रबी बिन आमिर भी साद रज़ियल्लाहु अन्हु के खैमे में मौजूद था। उसने देखा था कि रुस्तम के एलची ने मुसलमानों के हथियारों का मजाक उड़ाया था। तारीख़ तिबरी में बड़ा दिलचस्प वाक़या तहरीर है जो अरबों की बज़ला संजी और जिंदा दिली की एक मिसाल है। रबी बिन आमिर ने अर्कगीर यानी टीन नुमा के एक टुकड़े को मोड़ तोड़कर ज़िरा बनाई और पहन ली और टीन से ही फजूल सी टोपी बनाकर सर पर रख ली। ये फारसियों की आहनी खुद का मजाक था। टीन इतना पतला और कमजोर था कि हाथ से मुड़ जाता था। रबई की तलवार न्याम में थी, लेकिन उसने न्याम पर गंदे और बोसीदा कपड़े लपेट लिए जैसे तलवार चीथड़ों में लिपटी हुई हो। कमर के गिर्द उसने एक रस्सी बांध ली। एक बर्ची हाथ में ली जिसकी अन्नी तो ठीक थी, लेकिन ऊपर से लकड़ी फिट 1.5 फीट टूटी हुई थी। रबी बिन आमिर जब वहां से चला तो उसके साथियों ने बेसाख्ता कहकहों से उसे रुखसत किया। वो पागल लगता था जिसने फारस के फौजियों की नकल उतारी थी। इधर ये मुसलमान थे जिनका सिपा सालार मामूली से खैमे में सिपाहियों की तरह रहता था। उधर फारसियों का सिपा सालार रुस्तम था जिसने वहां जंगल में बादशाहों जैसा दरबार आरास्ता कर रखा था। तिबरी ने लिखा है कि रुस्तम को चूंकि बता दिया गया था कि आज मुसलमानों का एलची आएगा, इसलिए उसने बड़ी शान शौकत और जाहो जलाल का एहतमाम कर रखा था। एक बेशकीमत कपड़े का वसी व अरीज शामियाना तना हुआ था जिसमें शीशों के छोटे छोटे टुकड़े और रंगारंग कीमती मोती सिले हुए थे। 3 अतराफ ऐसी ही दिलफरेब रंगों वाली झालरें लगी हुई थी। नीचे शामियाने की लंबाई चौड़ाई के बराबर बड़ा ही कीमती और खुशरंग कालीन बिछा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔